دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تیسری عالمی جنگ کا آغاز، مسجد اقصی کو شہید کر کے تھرڈ ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ The time has come۔ Could a Texas cow start Armageddon in the Middle East in April 2024? And what does this have to do with Israel's war on Palestine's Gaza? He also mentioned the bringing of red cows۔ آخرکار یہودیوں کو وہ لال بچیاں مل گئی جس کے بعد وہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز کریں گے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش 2018 میں ہو گئی تھی، جس کی اب بائبل اور انجیل کی پیشن گوئی کے مطابق 4 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے اور تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل نے اپریل 2024 میں لال بچیا کی قربانی کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنے اور تیسری ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے، جس کا انہیں پچھلے 2000 سالوں سے انتظار تھا۔ یہودی اپریل 2024 میں اس کو مسجد اقصی کی جگہ ذبح کر کے یا اس کو جلا کر تیسری عالمی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمہ میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے۔ ان کی قرآن اندازی ہوتی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے انہیں جلا دیا جاتا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جبکہ اب صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچیا کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہو تو اس کی چھوٹ ہوتی ہے، اور اس کی چند اور نشانیاں بھی ہیں، یعنی یہ مادہ ہو نر نہ ہو۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانائی کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیاں کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی جاتی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ
لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں 2018 میں پتہ چلا کہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی گائیں موجود ہیں جو ان کے شرائط کے قریب پہنچتی ہیں۔ ان گاؤں کی نسل کا نام ریڈ اگنوس ہے۔ یہودی ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور $5 لاکھ میں یہ 4 گائیں اسرائیل لے کر آئے، جہاں پر گائیں کی افزائش ہوتی تھی۔ بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے جبکہ بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ پھر ایک دفعہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے رہے۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 3 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کہانوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی بہت خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس وقت دنیا میں ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشیں بہت چل رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔